الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات مل کر درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین عزیز وقار، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے. اللہ کے بد نظر کی بارگاہ میں دست بدعا اللہ رب العزت ہمارا آنا، بیٹھنا، کہنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. معزز حاضرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. دین اسلام، مذہب اسلام نہ صرف عبادات تک محدود ہے بلکہ دین اسلام حقوق و فرائض کی تعیین کے ساتھ خوشگوار، پرامن، مستحکم معاشرتی زندگی کے اصول بھی متعین فرماتا ہے. ہم جس دور میں ہیں یہ دور تیز رفتار مواصلات، مختلف ثقافتوں کے باہمی اختلاط کا دور ہے. اس دور میں مختلف عقائد، افکار، نظریات اور طرز زندگی رکھنے والے لوگ باہم مل جل کر رہتے ہیں اور مختلف فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک دوسرے سے بار بار واسطہ پڑتا رہتا ہے. جس معاشرے میں اس طرح کے لوگ مل کر رہ رہے ہوں، اس طرح مختلف سوچ کے لوگوں کا ایک دوسرے سے بار بار واسطہ رہتا ہو، ایسے معاشرے میں بد امنی، فساد، عدم برداشت، جہالت، تنگ نظری جیسی بہت سی دیگر اخلاقی برائیاں بہت تیزی کے ساتھ جنم لیتی ہیں. دین اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اس طرح کی تمام برائیوں کا قلاقمہ فرما دیا، ان کا حل اور سد باب ہمیں عطا فرمایا. آج کی ہم اس نشست میں
اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے معاشرے کو مستحکم اور پرامن بنایا جا سکتا ہے، اور اسی غرض کے لیے ہماری گفتگو کا عنوان ہے مروت و رواداری تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں۔ اس جملے کو اور اس عنوان کو سمجھنے کے لیے چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، مروت و رواداری کا مفہوم کیا ہے؟ مروت و رواداری قرآن و سنت کی روشنی میں مروت و رواداری سے متعلق سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی مثالیں، مروت و رواداری کے معاشرتی فوائد کیا ہیں، ہم مروت و رواداری کو کیسے اپنا سکتے ہیں اور کیسے معاشرے میں اسے فروغ دے سکتے ہیں، اور مروت و رواداری کی چند اصولی حدود و قیود، یہ چند باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کیے دیتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات ہے مروت و رواداری کہتے کس کو ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ مروت عربی زبان کا لفظ مروءۃ سے مشتق ہے، جس کا لغوی معنی ہوتا ہے انسانیت، شرافت، بہادری اور حسن اخلاق۔ اصطلاح میں مروت کہا جاتا ہے ان خوبصورت اخلاقی اوصاف کو جن کو اپنانے کے ساتھ ایک انسان دوسرے انسان سے عزت، احترام اور وقار حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے رواداری۔ رواداری کا لغوی معنی ہے برداشت کرنا، تحمل کرنا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ اور اصطلاح میں رواداری کہا جاتا ہے دوسرے کے نظریات، دوسروں کے عقائد اور دوسروں کی مختلف ثقافت اور طرز زندگی کے اختلاف کے باوجود انہیں احترام دینا۔ قرآن مجید نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مروت و رواداری کا درس دیا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید نے مروت و رواداری سے متعلق کیا تعلیمات دی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیے، مروت و رواداری کے ہمارے معاشرے میں دو پہلو ہیں، ایک ہے معاشرتی پہلو اور دوسرا ہے مذہبی پہلو۔ قرآن مجید نے، اسلام نے معاشرتی پہلو میں بھی مروت و رواداری سے متعلق ہمیں ہدایات دی ہیں، اور مذہبی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے بھی قرآن مجید نے، اسلام نے ہمیں مروت و رواداری کے متعلق ہدایات دی ہیں۔ میں دو تین ہدایات معاشرتی پہلو کے حوالے سے اسلام نے کیا دی ہے اور مذہبی پہلو کے حوالے سے قرآن نے کیا بیان کی ہے، آپ حضرات کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ معاشرتی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان جب باہم مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہیں، تو لازم نہیں ہوتا کہ جو انسان چاہتا جائے، جو انسان کے ذہن میں ہو، سب معاملات بالکل اسی طرح ہوتے رہیں، یا دوسرا شخص بالکل اسی طرح ہی اس کی توقعات کے عین مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ بہت سے مراحل ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان کی سوچ کے مخالف کسی شخص کے ساتھ واسطہ ہو جاتا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو غصہ آتا ہے۔ قرآن مجید نے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے، درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مومنین کی صفات کے طور پر اسے ایک صفت گردانا گیا، اور اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ مومنوں کی نشانی یہ ہے، متقین کی علامت یہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے ان کے حالات اچھے ہوں، چاہے ان کے حالات تنگی کے ہوں، ہر طرح کے حالات میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ جب غصے میں ہوتے ہیں اس حالت میں غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور اللہ کے بندوں سے درگزر کا معاملہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری ہدایت اللہ کے قرآن نے بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ آیت مبارکہ میں مروت و رواداری کا درس دیتے ہوئے یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے، برائی کرتا ہے، برے اخلاق سے، برے طریقے سے پیش آتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ کیا رویہ کریں گے، اس کی برائی کو آپ کس طرح دور کر سکتے ہیں۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کوئی شخص اگر ہمارے راستے میں روڑے اٹکا رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں، کوئی شخص گالم گلوچ کر رہا ہے ہم اسے کیا جواب دیں، کوئی شخص ہمیں پتھر مار رہا ہے تو ہم اسے کیا جواب دیں۔ قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اس کی برائی کو دور کر دیجئے۔ کس طریقے سے؟ فرمایا جو سب سے اچھا اور عمدہ طریقہ ہو۔ اب سب سے عمدہ طریقہ کیا ہے؟ کوئی شخص برائی کر رہا ہے اور اس سے درگزر کر دینا، یہ اپنی جگہ پہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے، لیکن احسن کا تقاضا اس سے ذرا اور بڑھ کر کے ہے۔ احسن کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ، میرے ساتھ برائی کر رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، اس کو صرف معاف نہ کیا جائے بلکہ پتھر مارنے والے کے راستے میں پھول برسائے جائے۔ یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، یہ ہے مروت و رواداری کی اصل تعلیم، کہ جو شخص ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے ہم صرف یہ نہ کریں کہ اس سے درگزر کر دیں، بلکہ اس کے لیے اچھائی کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ قرآن مجید نے تیسری ہدایت معاشرتی رواداری سے متعلق ارشاد فرماتے ہوئے اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو آپ کے ساتھیوں کے لیے مہربان بنا دیا ہے، نرم بنا دیا ہے۔ یہ نرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی جا رہی ہے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے راہبر، رہنما، مبلغ اور صحیح راستہ بتلانے کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کے واسطے سے اس امت کے ہر داعی کے لیے، ہر مصلح کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کی رہنمائی کا بیڑا اٹھاتا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسروں کو اچھی بات بتلا سکتا ہوں، اچھے کام پہ لگا سکتا ہوں، ہر وہ شخص جس کے محتاط اس کی ذمہ داری میں چند لوگ آتے ہوں یا افراد آتے ہوں یا جماعت آتی ہو، آپ کے واسطے سے ان سب کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے۔ کیا ہدایت ہے؟ فرمایا آپ ان کے لیے نرم بن جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اللہ اگر آپ کو سخت دل بنا دیتا تو آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ دائیں بائیں جو لوگوں کا مجمع لگا رہتا ہے تو یہ آپ کے قریب نہ آتے، آپ سے دور چلے جاتے۔ یہ محض اس لیے ہے کہ آپ کے اندر نرمی ہے، اور اس نرمی کے ساتھ جو اگلے جملے ارشاد فرمائے گئے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ برائی کو کس طرح سے دور کرنا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے پیغمبر کو فاعف عنہم واستغفر لہم۔ اگر کوئی معاملہ پیش بھی آ جاتا ہے ان کی طرف سے تو سب سے پہلی بات یہ فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر کر لیجیے۔ صرف درگزر نہیں، اگلے لفظ میں فرمایا واستغفر لہم، درگزر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کرتے رہیے۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ ہمارے ساتھ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو ہم صرف اس کے ساتھ اچھائی نہیں کریں گے یا صرف اس کو معاف نہیں کر دیں گے، درگزر نہیں کر دیں گے، بلکہ درگزر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے جب مناجات کر رہے ہوتے ہیں، جب اپنے لیے اپنے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس شخص کے لیے بھی اللہ سے ضرور مانگا جائے۔ یہ ہے اصل میں رواداری اور یہ ہے اصل میں مروت۔ اسی طرح قرآن مجید نے، اسلام نے ہمیں مذہبی رواداری کی تعلیم بھی بیان فرمائی۔ چند ہدایات اس حوالے سے بھی گوش گزار کیے دیتے ہیں۔ پہلی ہدایت بیان فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے نہ بن جاؤ، الگ الگ گروہوں میں بٹ نہ جاؤ، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اس آیت مبارکہ میں نہ صرف یہ کہ ہمیں رواداری کی تعلیم دی جا رہی ہے، بلکہ اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم آپس میں تفریق کر کے گروہوں میں بٹنے کی بجائے اخوت، اتحاد اور محبت کو فروغ دے کر اپنی ایک متحد شکل و صورت بنا کر کے ان لوگوں کے سامنے جا کر اسلام کا پیغام پہنچائیں جو اسلام کے پیغام سے ابھی تک بھی بہرمند نہیں ہو سکے، ہم ان کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرا سکیں۔
اور اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بھی ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے بنیادی عقائد یعنی قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے فروعی اختلافات اور اپنے اجتہادی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کو احترام دیتے رہیں۔ دوسری ہدایت قرآن مجید نے بیان فرمائی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اسلام اور کفر واضح ہو چکا ہے، اب کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو مجبور کر دے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے، باوجود ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، باوجود ہے کہ اس وقت صحیح راستہ وہ صراط مستقیم صرف اسلام ہی ہے اور کوئی مذہب بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ دوسرے کو مجبور کر دے کہ وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے، اس لیے کہ اسلام ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ نے یہ ہر شخص کے سامنے رکھ دیا ہے، کفر بھی واضح کر دیا اور دین کی تعلیم بھی واضح کر دی، اب اس کے بعد ہر شخص کا اپنا اختیار ہے، چاہے تو وہ مومن بن جائے اسلام میں داخل ہو جائے اور چاہے تو کفر اختیار کرتا رہے، ہاں جس راستے پہ چلے گا اللہ کے ہاں اس کا جواب دہ ضرور بنے گا۔ اور تیسری ہدایت قرآن مجید نے اس حوالے سے بیان فرمائی، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ معاشرے کا حسن ہے کہ جہاں مذہبی تفریق پائی جا رہی ہو، یہ مسلمان ہیں وہ اہل کتاب ہیں، یہ مسلمان ہیں وہ کافر ہیں، تو کبھی کبھی نوبت آ جاتی ہے بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے، مناظرہ بھی ہوتا ہے، مجادلہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس مجادلے میں بھی اخلاقیات کو چھوڑنے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا رہی، اس بحث و مباحثے اور مناظرے میں بھی یہ رنگ نہیں ہونا چاہیے کہ اسی کو لے کر کے مذہبی نقطہ کو لے کر کے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی رنجش میں تبدیل ہو جائیں، ایسا نہ بنا دے خود کو، بلکہ فرمایا الا باللتی ہی احسن، اگر اہل کتاب کے ساتھ آپ کو بحث و مباحثہ کی ضرورت پیش آ رہی ہے، کافروں کے ساتھ مکالمہ ہونے جا رہا ہے، تو اس وقت بھی حسن اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، اچھے انداز سے ان کے ساتھ مکالمہ کیا جائے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مربت اور رواداری کی کئی مثالیں ہمارے سامنے عملی طور پر پیش فرمائیں۔ چنانچہ مکہ فتح ہو رہا ہے، ہم دیکھیں کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے، وہی لوگ جن کی وجہ سے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی، وہی لوگ جن لوگوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، آپ کے جانثاروں کو کسی بھی جگہ پہ تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، رحمت دو جہاں نے انہی کے ساتھ مربت و رواداری کا وہ عملی نمونہ پیش کیا کہ کائنات ایسا نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مربت و رواداری کی تعلیم دیتے ہوئے غلاموں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تعلیم نہیں دی، بلکہ تعلیم سے بڑھ کر عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، فرماتے ہیں 10 سال میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے کبھی خطا نہیں ہوئی، کبھی صاف نہیں ہوا، کبھی غلطی نہیں ہوئی؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تب ڈانٹتے ہیں جب ہمارا خادم یا غلام ہمارا محتاج غلطی کرتا ہے، تو بھائی غلطی کے وقت ہی تو تحمل اور رواداری کا درس ہے نا، جب غلطی نہیں ہے تو پھر تو ڈانٹنا ہی نہیں بنتا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدات کی پاسداری کر کے مربت و رواداری کے اصول کو متعین فرما دیا، اور معاہدات کی پاسداری رحمت دو جہاں کی اگر پڑھنی ہے پھر صلح حدیبیہ کا مطالعہ کیا جائے۔ غزوہ بدر ہو رہا ہے، جس غزوہ میں اسلام کا یہ پہلا مارکہ اور مسلمانوں کو قلت تعداد کا بھی سامنا ہے اور قلت اسباب کا بھی سامنا ہے۔ این اس حالت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی، 2 صحابی اس وقت پہنچتے ہیں وہاں پہ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قریش نے راستے میں روکا تھا اور وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے کیونکہ آپ بدر میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ہو۔ ہم نے کہا نہیں، ہم مدینہ چلے جائیں گے۔ یوں ہماری ان کے ساتھ بات طے ہو گئی اور معاہدہ ہو گیا کہ ہم مدینہ جائیں گے، آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس طرح انہوں نے ہمیں آنے دیا اور ہم آپ تک پہنچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، وہ ہمارا مددگار ہے، آپ دونوں اپنے اس معاہدے کی پاسداری کیجیے اور مدینہ تشریف لے جائیے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم این اس مارکہ میں
کفر و باطل کا جہاں مارکا قائم ہو رہا ہے، حق و باطل جہاں دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، جہاں ضرورت بھی ہے، افرادی قوت کی کمی بھی ہے، اس حالت میں بھی اور ان کے ساتھ پاسداری عہد کی کرائی جا رہی ہے جو رسول اللہ کی جان کے دشمن بن کر آپ کو ختم کرنے نعوذ باللہ میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مروت اور رواداری کی تعلیم کو دیکھنا ہو تو پھر اس پہلے تحریری دستور کا مطالعہ کیا جائے جسے میثاق مدینہ سے یاد کیا جاتا ہے، کہ جس کے اندر مختلف سوچ کے حامل لوگ، مختلف نظریات کے حامل لوگوں کو نہ صرف مذہبی آزادی دی جاتی ہے بلکہ ان کو شہری حقوق میں اپنے مسلمان برادری کے ساتھ برابر شریک کیا جا رہا ہے۔ سامعین ذی وقار، مروت و رواداری اختیار کی جائے تو معاشرے کے اندر بہت سی خرابیاں دور اور بہت سے حسن پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے باہمی اختلافات، یہ مروت و رواداری کو فروغ دیا جائے تو ختم ہو جائے گا۔ مروت و رواداری کو فروغ دیا جائے تو تنازعات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مروت و رواداری کو فروغ دیا جائے، فکری اور ثقافتی تنوع کا احترام معاشرے میں پیدا ہو جائے گا۔ مروت و رواداری کو فروغ دیا جائے تو اس کے ذریعے سے جہالت اور جہالت کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور مروت و رواداری کو فروغ دینے کے ساتھ جب جہالت بھی ختم ہو جائے، انتہا پسندی بھی ختم ہو جائے، شدت پسندی بھی باقی نہ رہے اور دوسروں کے مختلف فکر، نظر، عقائد اور ثقافتی رنگ کے باوجود ان کا احترام بھی پیدا ہو جائے تو پھر ایسے معاشرے میں ترقی اور خوشحالی کا آنا لازمی بن جاتا ہے۔ معزز حاضرین، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہمیں عملی طور پر مروت و رواداری کر کے دکھائی ہے، ویسے اپنے ارشادات بھی بیان فرمائے ہیں۔ آپ کے ان ارشادات کو ہم سامنے رکھیں تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم مروت و رواداری کو کیسے اپنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے پسند کرو کس چیز کو؟ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تَكُنْ مُسْلِمًا، تو تم پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ آج ہم مسلمان ہونے کا دعوے دار تو ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کیا ہم اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں؟ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو ہمیں دوسروں کے احساسات، دوسروں کی ضروریات اور دوسروں کی خواہشات کو سمجھنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، بندہ اس وقت تک کامل مومن بن نہیں سکتا جب تک دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میرے لیے ماحول آسان ہو جائے، سازگار ہو جائے، میں کسی کے ساتھ بات کروں تو وہ میرے ساتھ احترام سے بات کرے، میں چاہتا ہوں کہ دوسرے مجھے عزت دیں تو پھر مجھے بھی جو اپنے لیے پسند کر رہا ہوں ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا پڑے گا، تب میں کامل مومن بن سکتا ہوں۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو ہمیں ارشاد فرمائی، ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنا، یہ کریں گے تو مروت و رواداری کا خیال خود بخود ہوگا اور معاشرہ پرامن اور مستحکم ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کو تانا نہیں دیتا، مسلمان دوسرے مسلمان پہ لعنت نہیں کرتا، مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بے حیائی نہیں کرتا، مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بد زبانی نہیں کرتا۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ معاملات پائے جا رہے ہیں؟ کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پاسداری کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا 6 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آئیے اور سنیے اور سمجھیے کہ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں، ہماری زندگی میں ہیں تو بہت اچھا، نہیں ہے تو ہمیں اپنانی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، کوئی امانت رکھتا ہے تو اس کی امانت پوری امانت داری کے ساتھ واپس لوٹاؤ، اور فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، چلو پھرو تو نظروں کو نیچے رکھو، اپنے ہاتھ کو ظلم، بربریت، فتنہ اور فساد سے روکے رکھو۔ یہ 6 چیزیں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ مجھے ان کی ضمانت دیتا ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے ہم جنتی بن جائیں، ہر مسلمان چاہتا ہے ہم جنتی بن جائیں، تو لیجئے یہ آسان سا نسخہ اللہ کے رسول نے ہمیں دے دیا، ان 6 چیزوں کی ضمانت دے دیجئے، جنت مل جائے گی۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت و رواداری ہمارے لیے آسان بنا دی، فرمایا معاملات میں نرمی کر دو۔ چنانچہ فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا
اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، اللہ اس شخص پہ رحمت فرمائے جو خریدتے ہوئے، بیچتے ہوئے اور تقاضا کرتے ہوئے نرمی کا دامن تھام لیتا ہے۔ ان تمام معاملات میں چاہے وہ خرید و فروخت کے ہوں یا کوئی اور ہو، نرمی کی جائے۔ فرمایا جو نرمی کرتا ہے رحم اللہ، اللہ کے رسول کی اسے دعا ہے کہ اللہ اس پہ رحمت فرمائے۔ معزز حاضرین، گفتگو میں نرمی اختیار کی جائے۔ جب ہم دوسرے سے بات کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمیں غصہ آیا ہو، ہماری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ میں جب ایک شخص کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرا معاملہ اسی کے ساتھ ہے، تو میں 4 اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیوں سناتا ہوں؟ میں اپنی آواز کو بلند کیوں کر رہا ہوں؟ اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے اور اپنے الفاظ کے چناؤ کو بہتر رکھنا چاہیے۔ ایسے الفاظ نہ ہوں جس کے ساتھ دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ معزز حاضرین، اس کو مروت اور رواداری کو فروغ دینے کے لیے والدین کو سب سے پہلے کردار ادا کرنا چاہیے، تعلیمی اداروں اور اساتذہ کو کردار ادا کرنا چاہیے، مسجد کے ممبر و محراب پہ بیٹھے ہوئے علماء کو، خطباء کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، حکومت کو اپنا اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، اور میڈیا کو اپنا اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب یہ سب لوگ ان اسلامی تعلیمات کو جو مروت و رواداری کا درس دیتی ہیں، ان کو والدین سے لے کر جہاں تک میڈیا کے کردار تک ہر ایک مثبت انداز سے پیش کرے گا تو مروت و رواداری اپنانی آسان ہو جائے گی۔ سامعین عزیز وقار، مروت و رواداری کی اللہ نے کچھ حدود و قیود بھی بیان فرمائی ہیں۔ یاد رکھیے، عقیدے کا معاملہ ہو تو پھر مروت و رواداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کے عقیدے کا احترام کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے عقیدے کو اپنانا شروع کر دیں، یہ نہیں ہے۔ مروت و رواداری جبراً کسی کو مسلمان کرنے کی اجازت تو اسلام نہیں دیتا، لیکن اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ غلط شخص کو، جیسے کافر کے کفر کو صحیح کہنا شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ سورہ کافرون کو پڑھ لیجئے، اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے فرمایا اور اللہ کے رسول اعلان فرما رہے ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول آپ اتنے دنوں تک ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیجئے، ہم اتنے دنوں تک آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں گے۔ مروت و رواداری کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اسی بات کو مانا جائے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کروں گا۔ سامعین ذی وقار، مروت و رواداری کی حدود و قیود میں مقدسات کی بے حرمتی، اس چیز کو، اس پوائنٹ کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ مروت ہونی چاہیے، رواداری ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی طبقہ اٹھ کر دوسرے کی مقدسات کی توہین شروع کر دیں اور ہم اس کو خاموشی سے برداشت کریں گے۔ نہیں، ہم اس کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے۔ اور ہر طبقے کو چاہیے بھی یہی ہے کہ وہ دوسروں کے مقدسات کی بے حرمتی نہ کریں، نہ مذہبی آزادی میں اور نہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں آ کر کے دوسروں کے مقدسات کی توہین کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، دوسروں کے معبودوں کو گالی نہ دو، وہ جھوٹے معبود ہیں، اگر ایسا کرو گے تو وہ لا علمی میں تمہارے سچے خدا کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ سامعین ذی وقار، انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، اہل بیت عظام ہوں یا اولیاء کرام ہوں، جتنے بھی مقدس، جس طبقے کے لیے جو مقدس ہے، دوسرے کو چاہیے کہ وہ ان کی ان مقدسات کا احترام کریں، اگرچہ اس کا عقیدہ اسے اجازت نہ دیتا ہو، اگرچہ اس کا نظریہ اسے اجازت نہ دیتا ہو، لیکن مروت و رواداری کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے مقدسات کو احترام دیا جائے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بات کہ ظلم و فساد، مروت و رواداری اگر حد سے بڑھ جائے تو وہ بزدلی کہلاتی ہے۔ اس لیے مروت و رواداری کا مطلب یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم اپنی آنکھوں سے ظلم ہوتا دیکھ رہے ہوں اور خاموش بیٹھے رہ جائیں اور تماشائی بنے رہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہر شخص جو کردار ادا کر سکتا ہے اسے ظلم کے راستے میں رکاوٹ بننا ہوگا۔ بالخصوص جب مظلوم مسلمانوں پہ یا کسی مظلوم پہ ظلم کیا جا رہا ہو، ہم روک سکتے ہیں اور نہ روکیں، ہم روک سکتے ہیں اور بیٹھے رہیں دیکھتے رہیں اور یہ کہیں کہ مروت و رواداری ہے، تو یہ مروت و رواداری نہیں، یہ بزدلی ہے۔ اس لیے ہمیں اس فرق کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سامعین ذی وقار، چند باتیں جو آپ نے سماعت فرمائی ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیے کہ اسلام کس طرح سے تشدد کی راہ روکتا ہے،
اسلام کس طرح سے انتہا پسندی کی راہ روکتا ہے، لیکن اس کے باوجود مغرب اور مغرب زدہ ذہنیت کے حامل ایسے افراد بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے دائیں بائیں رہنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جو دن رات ہر لمحہ ہر آن دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام ہی شدت پسند ہے، اسلام ہی انتہا پسند ہے، اسلام ہی دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ وہ اسلام جو دوسرے کو مذہبی آزادی دیتا ہوں، وہ اسلام جو معمولی ٹیکس کی بنیاد پر دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کے تحفظ کو یقینی بناتا ہوں، وہ اسلام جو عین حالت جنگ میں بھی دشمن کے بوڑھے لوگوں کو جو میدان جنگ میں عملی طور پر حصہ نہیں لے رہے، عورتوں کو اور بچوں کو اور ان کی فصلوں کو، درختوں کو، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے سے روکتا ہوں، وہ اسلام شدت پسند بن سکتا ہے؟ اسی کو انتہا پسند کہا جائے گا؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات سے یہ وہ لوگ کہنے والے ہیں جو روشناس ہی نہیں ہیں، یا اسلام کے ساتھ بغض و عناد کی وجہ سے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ فرمایا اللہ رب العزت وہ لوگ جو تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، لڑتے نہیں ہیں، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں ہیں، بلکہ اسلام کے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں، فرمایا لا ینہاکم، اسلام تمہیں منع نہیں کرتا، ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، ان کو ضرورت ہے تو ان کی ضرورت پوری کرو، وہ مجبور ہیں تو ان کی مجبوری میں ان کی مدد کرو۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا، وہ چاہے کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی نظریے اور فکر اور عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، جب وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے تو اسلام کہتا ہے آپ ان کے ساتھ نیکی کرو، اور اسلام کہتا ہے ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو۔ کیا وہ اسلام جو یہ تعلیمات دیتا ہو اس کو انتہا پسندی کہا جا سکتا ہے، اس کو شدت پسندی کہا جا سکتا ہے؟ قطعاً یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ دنیا کی دو رنگی ہے کہ وہ اس طرح کے خوبصورت مذہب کو بھی انتہا پسندی اور شدت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ سنت ادا فرمائے۔